کریم، آج کا یہ احتجاجی جلسہ عام جس کی نگرانی محترم عالی جناب مشتاق ملک صاحب صدر مسلم شبان کی جانب سے کی جا رہی ہے، شہنشین پہ تشریف فرما مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کے سربراہ و پیشوا، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی دختران ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیش و مقررین نے بڑی تفصیل سے آج کے اس جلسے کا عنوان آپ کے سامنے بیان کیا۔ وقت کی تنگی ہے اور مختصر الفاظ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا میری بھی ذمہ داری ہے۔ میری یہ خوش نصیبی و فیروز وقتی ہے کہ میں آج ایک ادنا غلام کی حیثیت سے، ادنا امتی کی حیثیت سے اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے آپ جیسے عظیم برادران ملت کے سامنے کچھ لب کشائی کی ہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے، اور جب اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ مسلمانوں سے مخاطب نہیں تھا، ساری انسانیت سے، ساری کائنات سے، ہر شے سے، ہر درند پرند سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہو کے کہا کہ میں ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور اس نبی کا نام اللہ رب العالمین نے محمد رکھا۔ حضور احمد مصطفیٰ، محمد عربی روحی فدا، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب احمد تھے تو آسمانوں میں احمد کی حیثیت سے اللہ کی صدا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریے، اور احمد اس ذات کو کہتے ہیں جو لا شریک ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، لا شریک ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان کا نام محمد رکھا تو محمد کی تشریح یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف اللہ رب العالمین نے کی، اور یہ اعلان فرمایا کہ سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم سازش ہے ساری دنیا کے اندر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام مالکی کا یہ قول ہے اور یہ اعلان ہے کہ یہ دو چیز ممکن نہیں ہو سکتے کہیں کہ عاشق رسول اور گستاخ رسول ایک جگہ رہ سکتے ہیں، یا تو عاشق رہے گا یا تو گستاخ رہے گا۔ اور یہ فیصلہ ہندوستان میں مسلمان 20 کروڑ کی طاقت میں رکھنے والا مسلمان یہ فیصلہ کرے گا کہ ہندوستان میں یا تو گستاخانہ کلمات اس ٹی وی چینل پہ بیان کرنے والی رہے گی، یا ہندوستان میں مسلمان فیصلہ کرے گا۔ ہم کیا تعریف کریں اس نبی کی جس کی تعریف نے اللہ نے کی؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ارے صبح قیامت تک دنیا چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، قصیدے پڑھتے رہیں گے اور اپنی مغفرت کا سبب بنا کے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن تعریف کرنے والے ختم نہیں ہوں گے اس کے جس نے اللہ نے اس کو محمد کہا، جس کو اللہ نے محمد سے پکارا، اس کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ قرآن کو قصید رسول بنا دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے مخاطب ہوا تو ہر محبت کا احضار کیا، تو کبھی والضحیٰ کے نام سے پکارا، تو کبھی واللیل اذا سجا کہہ کے پکارا، تو کبھی الم نشرح لک صدرک کر کے پکارا، کبھی تو ورفعنا لک ذکرک کر کے ان کے ذکر کو بلند کیا۔ اور آج گستاخ کی بحث کر رہی۔ ارے ہم کیا گستاخ کے تعلق سے کہیں؟ ارے ہم کون ہوتے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو ادنا غلام ہے۔ ارے جس کائنات کو بنانے والے نے، جس نبی کو مبعوث کرنے والے نے، اس اللہ رب العالمین نے قرآن میں گستاخ اور گستاخوں کے مقام کو دکھایا۔ مکے کی سرزمین پہ ایک مشرک نے، ایک گستاخ نے میرے نبی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے محمد تم مجنون ہو۔ علماؤں کی محفل ہے، حفاظوں کی محفل ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ والقلم جب نازل ہوا مکی زندگی میں، جب ایک مشرک نے یہ کہا کہ اے محمد تم مجنون ہو، دل رسول ملول ہوا، جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی مشرک و کافر میرے حبیب کو مجنون کہے۔ جبرائیل کا نزول ہوا
اور حاضر ہوئے جبرائیل وحی لائے، صرف یہ کہا کہ نون، میرے رسول مسکرا پڑے، میرے نبی مسکرا پڑے۔ اب یہ نون کیا ہے اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے، حروف مقطعات کی منزل ہے۔ اور پھر جب میرے آقا مسکرا پڑے تو وہی نازل ہوئی، جبرائیل آگے بڑھ کے وہی پیش کیے، نون والقلم وما یسطرون ما انت نعمت ربک مجنون، قسم ہے اس قلم کی اے مصطفیٰ جو مسلسل چل رہا، صبح قیامت تک چلتے رہے گا۔ اللہ اپنے قلم کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ والقلم وما یسطرون ما انت نعمت ربک مجنون، میں نے اپنے فضل و کرم سے۔ جب یہ بات ہو گئی تو پلٹ کے قرآن، اللہ رب العالمین کی جلال کی کیفیت کو آپ قرآن میں دیکھو کہ گستاخ رسول کا مقام قرآن بتا رہا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہمازٍ مشاء مناع للذی، ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للغیر المعتد نمیم وعتل بعد ذلک زنیم۔ زبان رسالت سے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اس گستاخ کے 10 عیب کو بیان کیا گیا۔ 10 عیب میں زبان رسالت بول پڑی کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ گناہگار ہے۔ ہر 10 عیب بیان کیے گئے اس کے، اور 9 عیبوں سے وہ متفق تھا، وہ ہنستا رہا، 9 عیب سنتا رہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں زانی ہوں، میں چور ہوں، میں زنا خور ہوں، ہر وہ عیب سے میں واقف ہوں۔ لیکن جب اس کا 10واں عیب وَطُلِّلْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمِيمِ، قرآن اعلان کیا کہ یہ ولد الحرام ہے، یہ ولد الحرام ہے، تو تلوار نکالا، تلوار نکال کے سیدھا گھر کی طرف دوڑا اور اپنی ضعیف بیمار ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور دریافت کیا کہ محمد نے میرے 10 عیب کو بیان کیا، میں نے 9 عیب سے متفق ہوں کہ یہ عیب مجھ میں ہے، لیکن یہ 10واں عیب انہوں نے کہا کہ وَطُلِّلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَمِيمِ، میں ولد الحرام ہوں۔ اس کی تصدیق صرف اور صرف تو ہی کر سکتی ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس کی ضعیف ماں ظالم کی تلوار کی زد میں آئی اور رونے لگی اور اعلان کیا ہاں کہ محمد نے جو کہا وہ سچ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، میں نے گھر کے نوکر اور چرواہے سے قربت حاصل کی، تو یہ تو نوکر اور چرواہے کی اولاد ہے، تو یہ پتا چلا کہ صبح قیامت تک جو گستاخ رسول رہے گا وہ ولد الحرام رہے گا، حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین ہو یا چارلی ہبڈو ہو۔ آج کہنے والے کہ ہم دنیا کی سیکیورٹی دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چارلی ہبڈو کا کیا ہوا؟ دنیا کی بڑی طاقت ہے، گستاخ رسول کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، اور ہندوستان میں نوپور شرما اور جنڈال محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ آج میرا اعلان ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا، لیکن عظمت مصطفیٰ پہ غلام مصطفیٰ کمپرومائز نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان شہید ہو جائے گا، لیکن گستاخ مصطفیٰ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ اعلان کرو۔ جامع شہادت ملیں گے، آفرین ہے وہ آفرین فاطمہ جس نے کانپور کی سرزمین پہ گھر کی تباہی کے بعد میں اعلان کیا کہ میں اپنی جان قربان کر دیتی ہوں، میرا گھر کیا۔ ایسے آفرین فاطمہ ہندوستان میں موجود ہے۔ مودی یاد رکھو کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ آغاز محبت ہے، ابھی انتہائی محبت کو ہندوستان کو دیکھنا ہوگا۔ انتہائی محبت ابھی دیکھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ چارلی ہبڈو کا جو حالات ہوئے تھے نا، وہ حالات ہندوستان میں بھی پیدا ہوں گے، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ کسی ہندو قوم کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو عظمت مصطفیٰ کے لیے گستاخ مصطفیٰ سے لڑ رہا وہ ہندو قوم کے خلاف ہے، یقیناً نہیں ہے یہ ہندو خلاف۔ یہ اس ملک میں یہ قانون بنا، ابھی ویلفیئر پارٹی کے قائد نے کہا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دیے تھے، دستور بنا تھا، دستور میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں پہ بلاسفیمی، اہانت ایک جرم ہے، سی آر پی سی کے تحت ایک جرم ہے، اور ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہے جو قانون کے مطابق کام کرے گا۔ قانون کے نام پہ ٹیررزم چلے گا تو یہ نت دہشت گردی کو پیدا کرے گا، اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہوگا، RSS ہوگی۔ اگر یہ مسئلہ آئے گا گستاخ رسول کا تو RSS کا نام و نشان ہندوستان میں مسلمان مٹا دے گا، ہندوستان میں BJP کا نام و نشان مٹا دے گا اگر گستاخی کی بات آ جائے گی، اور بات آئیں گی تو نریندر مودی کی اینٹ سے اینٹ ناک لگڑا دے گا ہندوستان میں۔ ایک نہیں لاکھوں قربان ہو جائیں گے، لیکن عظمت مصطفیٰ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔
जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, हमसे ये कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज मेरी दरख्वास्त है कि वक्त बड़ा मुख्तसर है और भी कायदीन इकराम है कि आप एक डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए और बिलखुसूस इस मुहिम को हम हिंदू मुसलमान की मुहिम बनने नहीं देंगे। हम हिंदू भाइयों को भी साथ लेके काम करेंगे। हम साझेदारी चाहते हैं मुल्क में, ताबेदारी नहीं चाहते। मुसलमान इस मुल्क में सदियों साझेदारी के राह गंगी जमनी तहजीब का अगर जिंदा है तो वो मुसलमानों से जिंदा है। हमारे असलाफ की निशानियां हैं इस हिंदुस्तान में जो हम गंगी जमनी तहजीब के तौर पर छोड़ के गए। आज हिंदुस्तान को उन लोगों की जरूरत है जो कोल्डा डरान ने भी बात किया, वैसे लोगों की जरूरत है और वैसे लोगों से हम साझेदारी करेंगे। अक्सरियत हिंदुस्तान में आरएसएस की नहीं बल्कि इंसाफ पसंद, अमन पसंद लोगों की है और हम हर अमन पसंद आदमी को गले लगाएंगे, इंसाफ पसंद आदमी को लगा के इस हिंदुस्तान में आरएसएस की उस फिलॉसफी को, उस फिरकावाराना मुहिम को नाकाम बनाएंगे। आरएसएस की ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी और भी मुलाकातें होंगी और भी मुहिम का जिद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से जो जलसा मुनक्किद किया, मुझको मदऊ किया, मैं इसका एहसानमंद हूँ और मुझको यह मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ।